اسلام سیدی و مرشدی و سندی حضرت مولانا محمد الیاس گمن دامت برکاتہم العالیہ کی ترتیب کے اعتبار سے آنا، اس کی جگہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں نے آپ کی خدمت میں قرآن کریم سورۃ حشر آیت نمبر 7 کا ٹکڑا پڑھا ہے۔ گلدستہ احادیث میں صحیح بخاری سے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان عالی شان پڑھا ہے۔ میں اس آیت اور اس حدیث پاک کی روشنی میں دوسری احادیث کو ٹچ کرتے ہوئے تحفظ سنت پر گفتگو شروع کرنے لگا ہوں۔ توجہ رکھنا، میرا ایک ایک لفظ دوسرے لفظوں دوسرے جملوں کے ساتھ بطور کڑی بطور سلسلہ ہوگا۔ آپ نے میری یہ باتیں سمجھ لیں تو میری اگلی گفتگو آپ سمجھ پائیں گے۔ سنت کا تحفظ کرنے کے لیے ہم نے اپنی یہ کانفرنس منعقد کی ہے، تحفظ سنت کانفرنس ہے۔ یہ چک نمبر 27 سرگودا میں آپ اور ہم جمع ہیں تحفظ سنت کے نام سے۔ میں ایک بات آپ سے پوچھنے لگا ہوں، کیا حدیث اللہ کے رسول کی معتبر نہیں ہے؟ آپ کہیں گے معتبر ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ پھر ہم نے تحفظ حدیث کانفرنس کیوں نہیں رکھی؟ جب ہم حدیث پاک کو ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، سمجھاتے ہیں، مانتے ہیں، منواتے ہیں اور اسی کی بنیاد پہ اپنی نجات سمجھتے ہیں، پھر ہم نے تحفظ سنت نام سے کانفرنس کیوں رکھی ہے؟ ایک بات مزید عرض کروں، میں اسی بات کو سمجھانے کے لیے یہ تمہید باندھ رہا ہوں کہ سنت کسے کہتے ہیں، سنت کا معنی اور مطلب کیا ہے، کس بنیاد پر سنت کی حفاظت ضروری ہے۔ آیا سنت کی حفاظت ہوگی تو حدیث کی حفاظت اس کے اندر آئے گی، لیکن حدیث کی حفاظت ہوگی تو سنت کی حفاظت اس کے اندر نہیں آئے گی۔ میں بات شروع کر رہا ہوں۔ سنت کا مطلب امام حاکم نے لکھا ہے الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین۔ سنت حضور پاک علیہ السلام کے اس سبق کو کہتے ہیں جس سبق پہ اللہ کے رسول نے امت کو چلایا ہو۔ گویا پتہ چلا سنت وہ سبق محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سنت وہ طریقہ محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم جس پہ حضور پاک علیہ السلام نے امت کو چلایا ہے۔ میں ایک بات مزید عرض کرتے ہوئے مشکات سے آپ کی خدمت میں جلد اول باب الاعتصام بالکتاب والسنہ سے ایک روایت پڑھنے لگا ہو۔ میں آپ کی خدمت میں اس روایت کو چلو پورا پڑھ دیتا ہوں، توجہ رکھنا۔ حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صلی بنا رسول اللہ ذات یوم، حضور پاک علیہ السلام ایک دن نماز پڑھا رہے تھے، حضور پاک نے نماز پڑھا لی۔ صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، حضور پاک نے جب نماز پڑھا لی فواعظنا موعظۃ بلیغہ، حضور پاک نے بڑا عجیب بیان فرمایا، ذرفت منہ العیون، صحابہ کے آنسوں بہر پڑے، صحابہ کے آنسوں بہہ پڑے، وجلت منہ القلوب، صحابہ کرام کے دل ڈر گئے۔ فقال رجل یا رسول اللہ کأن هذه موعظۃ مودع فأوصینا او مودع فأوصینا۔ ایک صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، آپ کے خطاب سے، آپ کی تقریر سے، آپ کی گفتگو سے، آپ کی نصیحت سے ہمیں تو ایسا لگتا ہے جیسا آپ دنیا چھوڑ رہے ہو اور الوداعی خطاب فرما رہے ہو۔ اگر ایسی بات ہے تو آپ ہمیں نصیحت فرما دیجئے، آپ ہمیں سبق دے دیجئے، آپ ہمیں قول فیصل ایسا فیصلہ کن بیان سمجھا دیجئے جس پہ ہم عمل کر کے ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی کو اپنے گلے کا ہار، اپنے سر کا تاج، اپنے کندھے کے تمغے بنا لیں۔ حضور پاک فرمانے لگے اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ۔ ہاں میرا یہ سبق یاد رکھنا، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت
وصیت کر رہا ہوں، اپنے امیر کی بات کو سن کے بجا لانے کی وصیت کر رہا ہوں۔ فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ بَعْدِي، کیونکہ میرے بعد جس نے زمانہ پانا ہے، فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، وہ فرقہ واریت دیکھے گا، فرقے فرقے دیکھے گا، امت کو ٹوٹتے دیکھے گا، فرقہ واریت کے دور دورے کا نظارہ کرے گا۔ فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، وہ یوں فرقہ واریت کا زمانہ پائے گا۔ تو صحابہ کرام نے سوالیہ نظروں سے اللہ کے رسول کے چہرے کی طرف نظر اٹھائی، حضور پاک علیہ السلام کے چہرے کو سوالیہ نظروں سے دیکھا کہ یا رسول اللہ، آپ فرقہ واریت کے دور کی بات کرتے ہیں، افتراق و تشتت کے دور کی بات کرتے ہیں، تو اس وقت ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، میری سنت کو دیکھنا، وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، میرے خلفاء راشدین صحابہ کے طریقے کو دیکھنا، عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذ، اپنے دانتوں سے انہیں مضبوط پکڑ لینا، إِيَّاكُمْ بِمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، تمہیں واسطہ پڑے گا سنت کے مقابلے میں بدعت سے، تمہیں واسطہ پڑے گا سنت کے مقابلے میں الہاد سے، تمہیں واسطہ پڑے گا سنت و شریعت کے مقابلے میں فرقہ واریت کا۔ وَإِيَّاكُمْ بِمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، فرقہ واریت کو چھوڑ دینا، سنت کو اپنا لینا، الہاد کو چھوڑ دینا، شریعت کو اپنا لینا، اور اپنانا بھی ایسے کہ اپنے دانتوں سے مضبوطی پہ عمل کرنا۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، کیونکہ جو فرقہ واریت کی پیدا شدہ بدعات ہوتی ہیں وہ گمراہی کا دروازہ ہوتی ہیں۔ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جانے والی ہوتی ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کی اس ایک رکوع کی لمبی حدیث پڑھنے کا مقصد وہ ایک جملہ سمجھانا ہے، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، حضور پاک نے فرمایا میری سنت کو پکڑ لینا۔ علیکم کا معنی ہے الزمو، الزمو کا مطلب ہے اپنے اوپر فرقہ واریت کے دور میں حضور کی سنت پہ عمل کرنا، یوں فرض سمجھنا جیسے نمازیں فرض ہیں، جیسے روزے فرض ہیں، جیسے صاحب ترتیب پہ حج فرض ہے یا صاحب نصاب پہ زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح حضور پاک کی سنت پہ اس دور میں عمل کرنا فرض ہے۔ پھر میری سنت نہیں، وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، صحابہ کی سنت بھی سنت ہوگی، صحابہ کرام کے فیصلے، خلفاء راشدین کے فیصلے بھی سنت ہوں گے۔ گویا سنت وہ ہے جس پہ حضور پاک علیہ السلام نے چلنے کا حکم دیا ہے۔